الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل ہم صرف کوئز پڑھ رہے تھے، تقریباً اس کے 31 سوال و جواب ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ عز وجل مزید سوال و جواب پڑھیں گے، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہفت اقسام کا بیان۔ سوال نمبر 32، ہفت اقسام سے کیا مراد ہے؟ جواب: صرفیوں نے حروف صحیحہ ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلمے کی جو تقسیم کی ہے اسے ہفت اقسام کہتے ہیں۔ حروف صحیحہ ہیں یا نہیں ہیں، اس اعتبار سے صرفیوں نے کلمے کی جو تقسیم بیان کی ہے اسے ہفت اقسام کہتے ہیں۔ سوال نمبر 33، ہفت اقسام کے نام بتائیے۔ جواب: نمبر 1 صحیح، نمبر 2 مثال، نمبر 3 اجوف، نمبر 4 ناقص، نمبر 5 محموز، نمبر 6 لفیف، نمبر 7 مضاعف۔ ان 7 قسموں کو ہفت اقسام کہا جاتا ہے۔ ہفت کا معنی ہے 7۔ سوال نمبر 34، یہ 7 قسمیں شعر میں بیان کریں۔ جواب: صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ سوال نمبر 35، صحیح کسے کہتے ہیں؟ جواب: صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ، حرف علت اور 2 حروف ایک جنس کے نہ ہوں، جیسے ضرب بروزن فعل۔ جس کلمے کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف علت نہ ہو، حمزہ نہ ہو، ایک جنس کے 2 حروف نہ ہوں، اسے صحیح کہتے ہیں۔ جیسے ضرب، اس میں حمزہ نہیں، حرف علت یعنی الف واو یا میں سے کچھ بھی نہیں، اور نہ ہی ایک ہی جنس کے 2 حروف ہیں، اس لیے ضرب صحیح ہے۔ سوال نمبر 36، حروف علت کتنے ہیں اور کون کون سے؟ جواب: حروف علت 3 ہیں، واو، الف، یا، انہیں حروف علت کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 37، محموز کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ کلمہ ہے، یعنی محموز وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی حرف حمزہ ہو، جیسے قرأ، اس نے پڑھا، یعنی جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف حمزہ ہو اسے محموز کہتے ہیں۔ سوال نمبر 38، محموز کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: محموز کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 محموز الفا، نمبر 2 محموز العین، نمبر 3 محموز اللام۔ سوال نمبر 39، محموز الفا کی تعریف کیا ہے؟ یعنی محموز الفا کسے کہتے ہیں؟ جواب: محموز الفا وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں فا کلمہ حمزہ ہو۔ جس کلمے کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمہ حمزہ ہو اسے محموز الفا کہتے ہیں۔ کیونکہ اس کا فا کلمہ حمزہ ہے اس لیے اسے محموز الفا کہتے ہیں۔ جیسے جیسے اخذن یعنی پکڑنا، اخذن فعلن کے وزن پر ہے تو فا کلمے کی جگہ حمزہ ہے، اس لیے اخذن محموز الفا ہے۔ سوال نمبر 40، محموز العین کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں عین کلمہ حمزہ ہو۔ جس کلمے کے حروف اصلیہ میں عین کلمہ حمزہ ہو اسے محموز العین کہتے ہیں۔ جیسے سألن، سألہ کا معنی ہے اس نے سوال کیا، سألہ اس نے سوال کیا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 41، محموز اللام کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں لام کلمہ حمزہ ہو، جیسے قرأ، یعنی قرأ کا معنی ہے پڑھا اس نے، قرأ کا معنی ہے پڑھنا، ٹھیک ہے۔
کیونکہ آخر میں یعنی لام کلمہ حمزہ ہے. قرع فعل، دیکھیں لام کلمے کے مقابل میں حمزہ آ رہا ہے. فعل کے وزن پر اگر لائیں گے قرع کو تو لام کلمہ جہاں پہ ہے فعل میں، حمزہ قرع میں وہی ہے، تو اس لیے یہ محموز اللام کہلائے گا. سوال نمبر 42، مثال کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں فا کلمے کی جگہ کوئی حرف علت ہو. جس کلمے کے حروف اصلیہ میں سے فا کلمے کی جگہ کوئی حرف علت ہو اسے مثال کہتے ہیں. جیسے وصل یعنی ملنا. فا کلمے میں دیکھیں وصل میں فا کلمہ واو ہے اور اس کی جگہ یعنی فا کلمے کی جگہ کیونکہ واو ہے جو کہ حرف علت ہے اس لیے یہ مثال ہے. سوال نمبر 43، مثال کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، مثال کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 مثال واوی، نمبر 2 مثال یائی. سوال نمبر 44، مثال واوی کسے کہتے ہیں؟ جواب، مثال واوی وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں فا کلمہ حرف علت واو ہو، یعنی جس کلمے کی فا کلمے کی جگہ میں حرف علت واو ہو، حرف علت الف واو یا ان میں سے اگر حرف علت واو ہو تو اسے مثال واوی کہتے ہیں. جیسے وصل یعنی ملنا. دیکھیں وصل اس کلمے میں فا کلمے کی جگہ حرف علت واو ہے اس لیے یہ مثال واوی ہے. سوال نمبر 45، مثال یائی کسے کہتے ہیں؟ جواب، مثال یائی وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں فا کلمہ حرف علت یا ہو. جیسے یسرن یعنی آسان ہونا. دیکھیں اس میں فا کلمہ یا ہے اس لیے یہ مثال یائی ہے. سوال نمبر 46، اجوف کسے کہتے ہیں؟ اجوف کا معنی ہے، اجوف جوف سے بنا ہے، جوف کہتے ہیں پیٹ کو. ٹھیک ہے، دیکھیں اجوف کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں عین کلمے کی جگہ کوئی حرف علت ہو، کیونکہ عین کلمہ درمیان میں ہوتا ہے اس لیے اسے اجوف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ جس طرح انسان کے درمیان میں پیٹ ہوتا ہے اسی طرح فا اور لام کلمے کے درمیان میں عین کلمہ ہوتا ہے، تو جس کلمے کے عین کلمے کی جگہ کوئی حرف علت ہو اسے اجوف کہتے ہیں. جیسے قولن یعنی کہنا. دیکھیں قولن میں عین کلمہ واو ہے جو کہ حرف علت ہے اس لیے یہ اجوف ہے. سوال نمبر 47، اجوف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، اجوف کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 اجوف واوی، نمبر 2 اجوف یائی. سوال نمبر 48، اجوف واوی کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں عین کلمے کی جگہ حرف علت واو ہو. جس کلمے کی عین کلمے کی جگہ حرف علت واو ہو اسے اجوف واوی کہتے ہیں. جیسے قولن یعنی کہنا. سوال نمبر 49، اجوف یائی کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں عین کلمے کی جگہ حرف علت یا ہو. عین کلمے کی جگہ اگر حرف علت یا ہو تو اجوف یائی. جیسے بیعن یعنی خرید و فروخت کرنا، اس کے عین کلمے کی جگہ حرف علت یا ہے اس لیے یہ اجوف یائی ہے. سوال نمبر 50، ناقص کسے کہتے ہیں؟ جواب، ناقص وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں لام کلمے کی جگہ کوئی حرف علت ہو. جیسے رمیون یعنی پھینکنا. سوال نمبر 51، ناقص کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، ناقص کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 ناقص واوی، نمبر 2 ناقص یائی. سوال نمبر 52، ناقص واوی کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں لام کلمے کی جگہ حرف علت واو ہو. یعنی ناقص واوی اس کلمے کو کہتے ہیں جس کے لام کلمے کی جگہ حرف علت واو ہو. جیسے محون یعنی مٹانا. اس کلمے میں دیکھیں لام کلمے کی جگہ حرف علت واو ہے اس لیے یہ ناقص واوی ہے. سوال نمبر 53، ناقص یائی کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ کلمہ ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں لام کلمے کی جگہ حرف علت یا ہو. جیسے رمیون یعنی پھینکنا. سوال نمبر 54، مضاعف کسے کہتے ہیں؟
جواب مضاعف وہ کلمہ ہے کہ جس کے حروف اصلیہ میں دو حروف ایک جنس کے ہوں. جس کلمے کے حروف اصلیہ میں دو حروف ایک جنس کے ہوں اسے مضاعف کہتے ہیں. جیسے سلیسن پیشاب کا نہ رکنا، اسی سے کہتے ہیں سلسل البول. سوال نمبر 55، مضاعف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب مضاعف کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1 مضاعف ثلاثی، نمبر 2 مضاعف رباعی. سوال نمبر 56، مضاعف ثلاثی کسے کہتے ہیں؟ جواب وہ ثلاثی کلمہ جس میں دو حروف ایک جنس کے پائے جائیں. ثلاثی کا معنی ہوتا ہے وہ 3 حرفی کلمہ، اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. ثلاثی کا معنی 3 حرفی کلمہ، وہ ثلاثی کلمہ جس میں دو حروف ایک جنس کے پائے جائیں اسے مضاعف ثلاثی کہتے ہیں. جیسے ددنن یعنی کھیل کود. سوال نمبر 57، مضاعف رباعی کسے کہتے ہیں؟ جواب وہ رباعی کلمہ یعنی وہ 4 حرفی کلمہ، یعنی وہ کلمہ جس میں حروف اصلیہ 4 ہوں. وہ رباعی کلمہ جس میں دو حروف ایک جنس کے پائے جائیں. جیسے زلزلتن یعنی ہلنا، اس میں دیکھیں دو حروف یعنی زا 2 مرتبہ ہے، اس طرح لام بھی 2 مرتبہ ہے، اس لیے یہ رباعی ہے، مضاعف رباعی ہے. سوال نمبر 58، لفیف کسے کہتے ہیں؟ جواب وہ کلمہ جس میں دو حروف علت ہوں. جس کلمے میں دو حروف علت ہوں اسے لفیف کہتے ہیں. جیسے وقیٌ یعنی بچنا. سوال نمبر 59، لفیف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب لفیف کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 لفیف مقرون، نمبر 2 لفیف مفروق. مقرون کا معنی ہے ملا ہوا، مفروق کا معنی ہے جدا. سوال نمبر 60، لفیف مقرون کسے کہتے ہیں؟ جواب وہ کلمہ جس میں دو حروف علت اکٹھے ہوں یعنی ملے ہوئے ہوں. جیسے حیٌ، جیسے حیٌ یعنی وہ زندہ ہوا. حیہ ہے، حیہ فعل ماضی ہے، حیہ وہ زندہ ہوا. دیکھیں آخر میں 2 حرف علت یا ہیں تو یہ لفیف مقرون ہے کیونکہ دونوں حرف علت ملے ہوئے ہیں. سوال نمبر 61، لفیف مفروق کسے کہتے ہیں؟ جواب وہ کلمہ جس میں 2 حرف علت اکٹھے نہ ہوں. جیسے وقیٌ یعنی بچنا. وقیٌ میں 2 حرف علت ہیں واو اور یا، لیکن دونوں الگ الگ ہیں، جدا جدا ہیں. پہلے واو ہے فا کلمے کی جگہ اور لام کلمے کی جگہ یا ہے، درمیان میں قاف ہے، دونوں ملے ہوئے نہیں ہیں، اس لیے یہ لفیف مفروق ہے. اللہ و رسولہ اعلم. اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور لائک اور شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.